محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہم اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنے کا اہتمام کریں اور کم از کم اس دن اپنے وقت کو آگے پیچھے کر کے جو سنتیں ہوتی ہیں اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد جو تھوڑی بہت گفتگو ہوتی ہے اس کے سننے کا اہتمام کریں۔ یہ بہت ضروری بات ہے، ذہن بدلنے کے لیے، دل کو بدلنے کے لیے جس کی بات سنی جاتی ہے اسی کی طرف میلان ہوتا ہے۔ بات ہم سنیں گے دنیا کی اور محبت رسول سے ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ بات سنیں گے غیروں کی، محبت اللہ سے ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ ہمیں بات بھی اللہ کی کرنی ہے اور محبت بھی اللہ سے کرنی ہے۔ ہمیں بات بھی نبی کی کرنی ہے اور محبت بھی نبی سے کرنی ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری امت اپنے نبی سے محبت کا ہمیشہ دعویٰ پیش کرتی ہے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنی بول کے ذریعے، لیکن عمل کے ذریعے وہ پروف کرتی ہے کہ ہم محمد کے عاشق نہیں ہیں، ہم یورپ کے عاشق ہیں، ہم غیروں کے عاشق ہیں۔ چہروں سے نہیں لگتا کہ ہم محمد کے عاشق ہیں، کپڑوں سے نہیں محسوس ہوتا کہ ہم محمد کے عاشق ہیں، بولی سے یہ احساس کوئی نہیں کر سکتا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو دشمنوں کو بھی اتنا پیار سے بولتے تھے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا، اے محمد مجھے تجھ پر کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جو تو اللہ اللہ کہتا ہے نا مجھے اس پر شبہ ہے۔ کیونکہ ہم نے تیری 40 سالہ زندگی کو اس مکہ کی گلیوں میں دیکھا ہے۔ مکہ کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ بہرحال آج کا جو موضوع ہے وہ ہے علم، کہ علم کا حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ کم سے کم بنیادی تعلیم تو مسلمانوں کو ہونی ہی چاہیے۔ وہ تعلیم کہ اگر وہ سجدہ کرنے کے شوق رکھتا ہو تو اسے سجدہ کرنے میں مزہ آئے۔ آدمی کو جب کوئی کام کرنے آتا ہے، جب کسی کام کا نالج ہوتا ہے، اس کو اس کام میں دل لگتا ہے، لیکن جب کام کا نالج نہیں ہوتا ہے اس کو اس کام میں دل نہیں لگتا ہے، اس کو دھیرے دھیرے اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر ہم لوگوں کو دین کی بنیادی بات معلوم نہ ہو تو ہمیں دین کی بات سننے میں بھی مزہ نہیں آتا ہے، دین کی بات کرنے میں بھی مزہ نہیں آتا ہے، دین کی فکر کرنے کا بھی دل نہیں کرتا ہے۔ جو دین کی فکر کرتے ہیں ان کی بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں دین کی بنیادی بات معلوم نہیں ہے۔ دین کی بنیادی بات سب سے پہلے قرآن کریم کی اتنی تصحیح کرنا کہ جس سے ہم اپنی نماز کو پڑھ سکیں۔ بھائی دیکھیے، اگر آپ حضرات نماز پڑھیں گے تو پھر بیان سے منع کر دیجیے گا۔ وجہ، نماز ضروری ہے، بیان سنت اور مستحب ہے۔
اگر آپ کے بیان سے اگر آپ کی نماز میں خلل پڑ جائے تو یہ ایسے بیان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس بات کو سمجھیے آپ لوگ. بعض لوگ جو ہے نا نماز لوگ پڑھتے رہتے ہیں بیان شروع کر دیتے ہیں. نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. نماز میں اللہ سے ملاقات کرنا ہے. بیان میں ہم جو ہے گناہ گاروں کی بات سننی ہے. ہم کیا ہیں بھائی؟ ہم کیڑے مکوڑے کا خوراک ہیں. اور اب جس نے نیت مان لیا اس نے گویا کہ اللہ کو اب دیکھ رہا ہے، تو وہ تو بہت اونچا عمل ہے. اس لیے آپ حضرات یا تو کوشش کریں کہ بھائی ہم 35 کے بعد نیت نہیں مانیں گے، نہیں تو جب کوئی بھی نہیں پڑھیں گے تب بیان ہوگا. ہمارے اکابرین کی طرف سے سخت منع ہے کہ جب کوئی نماز پڑھے تو بات مت کرو، کیونکہ ان کے نماز میں ڈسٹرب ہوگا. بہرحال بات اصل میں یہ ہے کہ دین کی بنیادی بات جب معلوم ہوگی تو من لگتا ہے. میں موٹی موٹی بات آج حضرات سے کروں گا. جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر یہ بھی کہنا نہیں آتا ہے صحیح سے. اللہ اکبر، ارے بھائی یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیا کوئی آپ سے کہا صدام دیا آپ کو اچھا لگے گا کیا؟ یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کم سے کم نماز کی جو ایک ترتیب ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کی کوشش کیجیے پڑھنے سیکھنے کی. الحمدللہ آپ حضرات نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لیکن آپ کو مزہ کیوں نہیں آتا ہے؟ صحیح سے نہیں پڑھتے اس لیے مزہ نہیں آتا ہے. صحیح بات یہی ہے. جب آدمی صحیح سے پڑھتا ہے نا تو اس کو مزہ آتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کو لگے گا ہم کچھ کر رہے ہیں. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کو اپنے آپ میں اکتاڑ دے، کب میرا جلدی ختم ہو، میں رکوع کروں سجدہ کروں بھاگوں. کیوں؟ اس کو مزہ نہیں آتا ہے. میں سب بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو مزہ نہیں آتا. جس آدمی کو کام نہیں آتا ہے نا، اس کو دل کرتا کیسے میں جوڑ جاڑ دوں بھاگوں، کیسے میں کام کو جوڑ جاڑ دوں یہاں سیٹ کر دوں وہاں، کیسے کیوں؟ اس کو الجھن ہوتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے. اور جس کو کام آتا ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہے، مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے کام کرتے جاتا ہے. آپ دیکھیے گا جس مستری کو کام کرنا نہیں آتا نا، اس کے چہرے بتاتے ہیں کہ بھائی میں اس میں ماہر نہیں ہوں. اس کے پریشر، اس کو ٹینشن یہ بتاتے ہیں کہ میں اس کا ماہر نہیں ہوں. اور اس مستری کو کام آتا ہے، اس کے چہرے کے ایکسپریشن، اسمائلنیس، مسکراہٹ بتاتا ہے کہ آپ ٹینشن مت لو، میں پورا کام کر کے دوں گا آپ کو. تھوڑا وقت تو لگے گا لیکن اچھا سے دوں گا. تو ہم کو کیا ہے، دین کی بنیادی بات معلوم نہیں ہوتی. الحمدللہ ہم 1000 سجدے کرتے ہیں، 1000 رکوع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. مزہ آئے گا اس کو پڑھنے میں، نماز مزہ آئے گا. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹی سورہ پڑھ لیجیے کوئی بھی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اگر سنا جائے نا، آپ حضرات برا مت مانیے گا، اگر سنا جائے تو پتہ ہی نہیں آتا ہے کہ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے. ہم بہت سارے لوگوں کو، 100 لوگوں کو سنے، میں بولتا ہوں آپ کہاں رک رہے ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں رکنا ہے. وہ اسٹاپ ہوتا ہے، کہیں تو لکھا ہوتا ہے، کہیں جیم لکھا ہوتا ہے، کہیں اس طرح گول بنایا ہوتا ہے. وہ کہ سانس اگر آپ کا آگے بیچ میں ٹوٹنے والی ہو تو آپ اس سے پہلے توڑو، اس کو وقفہ کرو، رکو وہاں پر، اطمینان سے پڑھو. قرآن ہے، القرآن کلام اللہ تبارک و تعالی، قرآن اللہ کا کلام ہے. ہمیں نمازوں سے کیوں نہیں فائدہ ملتا؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ گناہوں کا اثر ہے. یہ ایک دم ضرور صحیح بات ہے، گناہوں کا اثر ہے، لیکن نہ پڑھنے کا اثر سب سے زیادہ ہے.
کہ پڑھنے ہی نہیں آتا ہے صحیح سے. جب صحیح سے پڑھنے ہی نہیں آئے گا کسی کا ہو تو کیا اس کو مزہ آئے گا, انٹرسٹ نہیں آئے گا. اس کے بعد آپ آئیے رکوع میں, اللہ اکبر, رکوع میں چلے گئے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بھائی یہ کیا ہے, سبحان اللہ صرف سو کی آواز آتی ہے, اگر سبحان اللہ کیا ہے بھائی. آپ سبحان ربی العظیم, مزہ آئے گا کہ میں نے اپنے رب کی بڑائی کی, تعریف کی. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ, ربنا لک الحمد. رکنا ہے, ارکان تعدیل اس کو بولتے ہیں, یہ واجب ہے. اگر کوئی آدمی ارکان تعدیل میں جلد بازی کر لیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا, اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر وہ جان بوجھ کر دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن لوگ اٹھتے ہیں, پھٹ چلے جاتے سجدے میں. آرام سے اٹھیے, ایک دم سیدھا کھڑے ہو جائیے, ربنا لک الحمد کہیے. اس کے بعد یہ سجدے میں, سجدے میں بھی جاتے ہیں سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ. بھائی سوئے سوئے یہ کیا ہے بھائی. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. 3 مرتبہ پڑھیے, لیکن اطمینان سے پڑھیے. ضروری نہیں ہے 5 مرتبہ پڑھنا, 7 مرتبہ پڑھنا, 9 مرتبہ پڑھنا, لمبا سجدہ کرنا, کچھ نہیں. دین تو بہت آسان ہے. الدین یسر, دین آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنایا ہے. یہ تو آسان ہے, یہ تو مشکل نہیں کرنا ہے کہ لمبے لمبے سجدے, کچھ نہیں, آرام آرام سے پڑھنا ہے. آپ جب بیٹھتے ہیں تشہد میں, اچھا ایک بات اور بھول گیا میں, بہت سارے لوگ بولتے ہیں ثنا سبحانک اللہم. بھائی ثنا وہ نام ہے, ثنا کوئی لفظ نہیں ہے. جس طرح میرا نام صدام حسین عبداللہ ہے, میرا نام, کسی کا نام کچھ ہے, تو ایک ہیڈ لائن ہے نام ثنا, اس کو نہیں پڑھنا ہے نماز میں. سبحانک اللہم سے پڑھنا ہے, ثنا سبحانک اللہم نہیں پڑھنا ہے, سبحانک اللہم پڑھنا ہے. اس کے بعد التحیات آتا ہے. میں نے کتنے لوگوں کو سنا جو 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, 15 سال سے پڑھ رہے ہیں. التحیات للہ الصلوات الطیبات السلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. انہیں اتنا فخر ہے اپنے اس پڑھنے پر کہ ہماری یاد با جھنڈا لے کے ہم گھومتے نہیں. بھئی آپ نے ایک بھی صحیح نہیں پڑھا ہے. یہ کیا ہے التحیات؟ التحیات کیا ہوتا ہے؟ التحیات کوئی معنی ہی نہیں ہے. التحیات کا معنی ہے کہ تمام سلام اللہ کے لیے ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی. اللہ کے نبی نے سلام کیا تھا, التحیات للہ. پھر اللہ نے جواب دیا والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی, اے نبی آپ پر بھی درود ہو, سلام ہو, ورحمۃ اللہ, اور اللہ کی رحمت ہو, وبرکاتہ, اور اس کی برکت ہو, والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو میرے نبی نے کیا جواب دیا کہ سلام صرف مجھ پر نہ ہو اللہ, مجھ پر بھی ہو اور میرے نیک امتیوں پر بھی ہو, میرے نیک امتیوں پر بھی ہو. ارے ہم لوگ کیا ہے, ہمارا جنت بن جائے کافی ہے. میرے نبی آخری سانس تک روتے تھے, یا اللہ امتی امتی. کس لیے؟ بلڈنگ کے لیے نہیں, میری امت کا بھی جنت کا مسئلہ حل ہو جائے, میری امت کا بھی جنت کا مسئلہ حل ہو جائے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں, ارے نہ پڑھی تو وہ جانی, وہ آپن عمل آپن لے کے جانی, آپن دھیان دو نا. استغفر اللہ, یہ امت کی بولی ہوتی ہے. وہ امت جس کے مالک, جس کے آقا سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافر یہودی کی جنازہ دیکھ کر کے رو دیتے تھے, اور ہم اپنے پڑوس کے بھائی اگر شراب پیتا ہے, زنا کرتے ہیں, ارے کٹائی ہوئی نہیں قبر میں, تب پتہ چلے ان کے. اللہ اکبر, میرا بھائی کے قبر میں کٹائی ہوگا تو آپ کو مزہ آئے گا. رونا آنا چاہیے. ایک میرا بھائی غلط کام کرے, رونا آنا چاہیے, لیکن ہم تنقید کر کے اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. ایسا نہیں, پوزیٹو بنیے, مثبت انداز میں دعوت کا کام کیجیے, ان کو گلے لگائیے, ان کو احساس دلائیے کہ نہیں میرے بھائی تو کام سے نہیں کر رہا ہے. تو یہ التحیات ایسے پڑھتے ہیں. اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے,
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف پڑھیے۔ دعائے معصورہ یاد ہو تو پڑھیے، یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو اچھے سے یاد کیجیے۔ نماز میں دعائے معصورہ فرض نہیں ہے، دعائے معصورہ فرض نہیں ہے، لیکن صحیح سے پڑھنا یہ ضروری ہے۔ سمجھیے گا میری بات کو۔ اب ایسا نہیں کہ حافظ علم آج ملک عدل بن، ایسی بات نہیں ہے۔ فرض نہیں ہے، صحیح سے کسی کا نام پکارنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ مجھ کو بار بار بلائیے اور اچھے الفاظ سے مت بلائیے، مجھے غصہ آ جائے گا۔ بھئی ایک مرتبہ بولو، ذرا پیار سے بول دو۔ ایسے ہی ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، تو اگر پیار سے بولیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ اسی لیے آج کل ایک بات کی زور ہے ہر جگہ، تمام مراکز میں جائیے کہ بھائی مکتب کا زور دو، مکتب، بچوں کو کنیکشن جوڑو دینی تعلیم سے، کیونکہ ان کی زبان ٹوٹ جائے گی، ان کے الفاظ درست ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ آج نماز درست نہیں ہو رہی ہے، الفاظ درست نہیں ہے۔ اس لیے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ میں نے کوئی نئی چیز تو نہیں بتائی آج، ایک وہ چیز میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جس کو ہم روزانہ کرتے ہیں 5 وقت نماز میں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہماری صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر صحیح نہیں ہے تو بالکل اس کے سدھار کرنے میں بالکل شرمانا نہیں چاہیے، اور اس کی سدھار کرنی چاہیے۔ عالم امام صاحب کو پکڑ کر کے، محلے کے حافظ جی کو پکڑ کر کے، جماعتوں میں جا کر کے، اس کے کیا ہوگا؟ پھر اس میں روشنی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان موٹی موٹی باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔